جب اپنی عقل اور اپنے علم کے مطابق کامیابی اور عزت تلاش کرتا ہے تو نہ اسے کامیابی ملتی ہے نہ عزت ملتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی عقل بہت کمزور ہے۔ چھوٹا بچہ کوئی کام کرے تو ہم کہتے ہیں یہ بچہ ہے، اسے سمجھ کوئی نہیں۔ کوئی بڑی عمر کا آدمی ہو کہتے ہیں یہ بوڑھا ہو گیا، اب اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ عقل کمزور، ہمارا علم بہت تھوڑا۔ اللہ فرما رہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا یہ بہت تھوڑا ہے۔ انسان کی عقل کمزور، علم تھوڑا، عیب بہت سارے ہیں۔ ہم جتنے انسان ہیں اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اندر عیب ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، اللہ فرما رہے ہیں یہ ظالم بھی ہے یہ جاہل بھی ہے۔ انہو لفرح فخور، خوشی ملتی ہے تو تکبر کرتا ہے۔ انہو لیئوس قنوط، ناگواری آتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ ہمارے اندر عیب بتا رہے ہیں، انسانوں میں یہ عیب ہیں۔ علم تھوڑا، عقل کمزور، عیب بہت سارے۔ اس لیے جب انسان اپنی عقل اپنے علم کے مطابق کامیابی اور عزت تلاش کرتا ہے تو نہ کامیابی ملتی ہے نہ عزت ملتی ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کی طرف قیامت تک کے انسانوں کی طرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، پیغمبر، نبی، رہبر، رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عقل بھی کامل عطا فرمائی ہے، علم بھی کامل عطا فرمایا ہے۔ نبی کی عقل بھی کامل، علم بھی کامل۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کی عقلوں کو جمع کر لیا جائے اس کی مثال ایک ذرے کی سی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو جو عقل مبارک عطا فرمائی اس کی مثال صحرا کی طرح ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو جو علم ملا اس کی مثال ایک قطرے کی سی ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم مبارک عطا فرمایا اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ صحرا کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت نہیں، سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت نہیں۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیب سے پاک، خلقت مبرم من کل عیب۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ اللہ کے نبی ضعف سے پاک، ظلم سے پاک، جہالت سے پاک۔ اللہ کے نبی تکبر، فخر سے پاک، نا امیدی سے پاک۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مجھے اور آپ کو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے لوگو اپنے عقل پہ نہ چلو، اپنے علم پہ نہ چلو، جو میرا نبی دے دے اس سے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس سے میرا محبوب روک دے اس سے رک جاؤ۔ اپنی عقل پہ چلو گے تو ناکام، اپنے علم پہ چلو گے تو ناکام۔ اللہ کے نبی کے پیچھے چلو، جو نبی دے دے اس سے لے لو، جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ صحابہ نے یہی زندگی اپنائی تھی، اپنی عقل پہ نہیں چلے، اپنے علم پہ نہیں چلے، مشاہدے پہ نہیں چلے، تجربات پہ نہیں چلے، جو دنیا والے کہتے تھے اس کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اسی کو دیکھ کر زندگی گزاری۔ خندق کا، جنگ خندق کا موقع ہے اور انصار بھی خندق کھود رہے، مہاجرین بھی خندق کھود رہے۔ ایک باری چٹان آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، چٹان نہیں ٹوٹ رہے۔
اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ نے کدال اٹھائی اور فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ فرما کر اللہ کے نبی نے چٹان پر کدال ماری، شعلہ نکلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسرا فتح ہو گیا۔ جو عقل پہ چلنے والے جیسے آج بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اس میں حرج کیا ہے، انہیں حرج کیا ہے، نبی کی زندگی کے پیچھے چلو، دنیا والوں کی نہ مانو، رب کی قسم اللہ کامیابی عطا کریں گے۔ اپنی عقل پہ پہلے بھی ناکام ہو گئے لوگ، اپنے علم پہ چلنے والے پہلے بھی گمراہ ہو گئے، ناکام ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اگر ہم بھی اپنی عقل پہ چلے تو ناکام ہو جائیں۔ وہاں بھی تھے عقل والے جنہیں منافقین کہا جاتا تھا، جو عقل پر چلتے تھے، لگے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کھود رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں دنیا کی سپر پاور طاقت کسرا فتح ہو گئی۔ اور جو ایمان والے تھے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ انہیں وہ بھی دیکھ رہے، کھانے کو کچھ نہیں اور دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کھود رہے، لیکن صحابہ کہنے لگے یہ اللہ کے نبی فرما رہے، ہمارا مشاہدہ غلط، ہمارا تجربہ غلط، ہماری عقل غلط، ہماری نظر غلط، ہم کانوں سے جو سن رہے ہیں یہ غلط ہے، اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں یہ ہو کر رہے ہیں۔ آپ نے دوبارہ کدال اٹھائی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، پھر ضرب لگائی، شعلہ نکلا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کیسر فتح ہو گیا، دنیا کی دوسری سپر پاور طاقت۔ وہ عقل پہ چلنے والے یہی کہہ رہے، ایمان والے کہہ رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کر رہے گا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تیسری ضرب لگائی اور شعلہ نکلا۔ میرے نبی نے فرمایا مقوقس حبشہ کی حکومت فتح ہو گئی۔ مہاجرین انصار ایمان والے یہی کہہ رہے ہیں یہ ہو کر رہے گا، عقل پہ چلنے والے کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا؟ پھر اللہ نے دکھایا ہے جو نبی نے فرمایا وہ حق اور سچ ہوا ہے۔ تو بھائیوں یہ ربیع الاول کا بھی پیغام ہے، یہ میرے نبی کی زندگی کا پیغام ہے۔ اپنی عقل پہ نہ چلو، اپنے علم پہ نہ چلو۔ سردی کا موسم، سردی کا موسم، صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، کھجور کا تنا ہے، کوئی کھجور نہیں، سردی کے موسم میں کھجوریں نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی اٹھو اور کھجور کے تنے سے کہو اللہ کے نبی فرما رہے ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ کوئی ہم جیسا ہم کسی کو کہیں جاؤ آم توڑ کے لے، مولوی صاحب ای موسم میں آم کتنا ہے، وہ تو نبی کی بات تھی۔ عقل نظر کہہ رہی ہے کھجور نہیں، مشاہدہ کہہ رہا ہے کھجور کوئی نہیں، تجربہ کہہ رہا ہے کھجور کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جھجک کے اٹھے ہیں اور کھجور کے تنے سے کہنے لگے اللہ کے نبی فرما رہے ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ کھجور کے خشک تنے سے کھجوریں گری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کر کے لے اللہ کے نبی کے سامنے رکھی، میرے نبی نے خود بھی کھائی ہے، صحابہ کو بھی کھلائی۔ کہ عقل پہ چلنے کا نام دین نہیں، دین ہے اللہ رسول کے ماننے کا نام۔ اپنے علم پہ نہ چلو، اپنی عقل پہ نہ چلو، میرے نبی کے پیچھے چلو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فَاتَّبِعُونِي، اللہ یہی فرما رہے اطاعت، اتباع، اطاعت، اتباع۔ اتباع کس سے کہتے ہیں؟ ایک آدمی آگے چل رہا ہو، پیچھے دوسرا آدمی اس کے قدموں کے نشان پر قدم رکھ کر چلے تو عربی میں کہا جاتا ہے پیچھے والا آگے والے کی اتباع کر رہا ہے۔ اللہ کا ایک مطالبہ، میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو، میرے حبیب کے پیچھے چلو، جس سے اللہ نے بے عیب بنایا ہے۔ وہی ہستی ہے جس کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ مجھے نہ دیکھیں، کسی اور کو نہ دیکھیں، میرا آپ کے لیے نمونہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابھی راستے میں آ رہے تھے، ہم بھی یہی باتیں ہو رہی تھی مولانا اسلم سلمی صاحب کے ساتھ کہ ہمارے لیے تو معیار اللہ کے نبی ہیں۔
کوئی مولوی صاحب نہیں، کوئی فلاں شخصیت نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نمونہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی بے عیب ہیں، آپ کی زندگی بے عیب ہے، آپ کا باطن بے عیب، آپ کا ظاہر بے عیب، آپ کے اخلاق بے عیب، آپ جسمانی لحاظ سے بھی بے عیب ہیں، روحانی لحاظ سے بھی بے عیب ہیں، اور اللہ کے نبی خود بھی بے عیب ہیں، خاندان بھی اللہ نے بے عیب بنایا ہے۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، آپ کے خاندان کو ہم نے ہر قسم کی بت پرستی سے پاک کر دیا۔ وہ کون ہے؟ انا خیرکم ابا و نفسا، میرے نبی فرما رہے لوگوں میں باپ دادا کے لحاظ سے بھی سب سے افضل، میں جان کے لحاظ سے بھی سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عود بن بود بن کمبال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حساب بن بلداس بن یدلاف بن طابع بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن صمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن ناحور بن سروج بن رو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنول ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ میرے آپ کے لیے یہی نمونہ ہے، اپنے عقل پہ نہ چلو، اس نبی کے پیچھے چلو جو سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ اسی مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، نبی کی سیرت بڑی لمبی چوڑی ہے۔ میں اور آپ ایک گھنٹے میں علماء، میں تو معمولی سا طالب علم، ایک گھنٹے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں ہم کیا سیرت بیان کر سکتے؟ ایک رات دو رات، ایک مہینے دو مہینے، نہیں، اللہ نے اپنے نبی کی سیرت بیان فرمائی ہے۔ 23 سال میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، 26,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے ہیں۔ جس نبی کی شان رب نے 23 سال بیان کی ہو، اس کی شان میں اور آپ ایک گھنٹے میں کیا بیان کر سکتے ہیں؟ تو سیرت ہی لمبی چوڑی ہے، لیکن بھائیو نبی کی زندگی ہمارے لیے پیغام لے کر آئی ہے۔ کیا پیغام ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی کس لیے آتے ہیں؟ کس لیے آتے ہیں؟ کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی زندگی اپنائی جائے، ان کے اخلاق اپنائے جائیں، ان جیسے بننے کی کوشش کی جائے، اطاعت کی جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، سبق دیا ہے آپ کی ولادت نے بھی، آپ کی رحلت نے بھی، آپ کی مکی زندگی ہمارے لیے سبق، آپ کی مدنی زندگی ہمارے لیے سبق، آپ کا سفروں کے لیے جانا ہمارے لیے سبق، اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے سبق۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ 22 اپریل 571 عیسوی، یکم جیٹھ 628 بکرمی، دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ صبح صادق کے وقت دنیا میں آئے ہیں۔ اس وقت عربوں میں، اس زمانے والوں میں ایک رواج تھا، جو بچہ اندھیرے میں پیدا ہوتا تھا وہ کہتے تھے یہ نحوست لے کر آیا ہے، جو بچہ دن کی روشنی میں پیدا ہوتا تھا کہتے تھے یہ برکتیں لے کر آیا ہے۔ تو جو بچہ اندھیرے میں پیدا ہوتا تھا اس کے اوپر مٹی کا برتن رکھ دیتے تھے، زہر نہیں کرتے، روشنی ہوتی پھر زہر کرتے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق کے وقت 22 اپریل کو مکہ مکرمہ میں 4:22 پر صبح صادق ہو رہی، صبح کا اجالا ہونے والا ہے، دن کا اندھیرا چھٹنے والا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، رواج کے مطابق آپ کے اوپر مٹی کا برتن رکھا گیا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بعض رواج چلتے ہیں، پچھلا سفر کا مہینہ گزرا، کئی لوگوں سے مسلمانوں سے سنا، اور میرے کپڑے والے دوست سے میں نے کہا کاروبار، کہنے لگے یہ مہینہ تو ٹھنڈا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مسلمان اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں سفر کا مہینہ صفر نحوست کا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی رواج چلتے ہیں، یہ کر دو، یہ کر دو۔ ہم مانگتے ہیں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، کلمہ نبی کا پڑھا، سارے رواج اللہ کے نبی ختم کرنے آئے، آپ کے اوپر مٹی کا برتن رکھا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک دھماکے سے وہ مٹی کا برتن ٹوٹ گیا، اور اللہ کے نبی نے آ کر بتایا ہے میں آیا ہوں تو میں رواج ختم کرنے آیا ہوں، سنت زندگی لے کر آیا۔ نبی سنت زندگی۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ نبی کی ولادت کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ولادت کا مقصد کیا ہے، کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ پہلا پیغام ہے جو نبی کی سنت زندگی اپناتا ہے وہ نبی کی ولادت بھی مانتا ہے، نبی کو رہبر رہنما بھی مانتا ہے۔ نبی تو پہلا پیغام لے کر آئے ہیں، رواج ختم کر دو، سنت زندگی کو رواج دو۔ آئے ہم کتنے سنت مسلمان کہتے ہیں مولوی صاحب سنتی کیڑی گال ہے، سنتی تے ہے کرو ثواب نہ کرو تے گناہ کیا ہے۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، سنت زندگی لے کر آئے ہیں، رواج ختم کرنے آئے ہیں، نحوست ختم کرنے آئے ہیں، برکتیں لے کر آئے ہیں۔ ہم نبی کی نہ مانیں، دکاندار دکان پہ جھوٹ بھی بولے اور فراڈ بھی کرے، خیانت بھی کرے، سود پہ لین دین بھی کرے، نماز بھی چھوڑ دے، او مولوی صاحب آؤ دعا کرو چا برکت تھی ونجے، والوں کو بھیجو چا قرآن پڑھ گے نے برکت تھی ونجے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کے طریقے زندہ کرو، نماز نہ چھوڑو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، سود پہ لین دین نہ کرو۔ اللہ کی قسم اللہ کے نبی جو اعمال لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی خود بھی برکت والے ہیں، آپ کے اعمال بھی برکت والے ہیں۔ برکت لانی ہے تو نبی کی غلامی اختیار کرو۔ یہ پہلا سبق مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی دے رہے، سنت کو رواج دو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، اور نبی کے ہم پر حقوق ہیں، ویسے تو بہت سارے حقوق ہیں اللہ کے نبی کے، ہم ادا کر نہیں سکتے، لیکن قرآن ہمیں 4 بنیادی حق بتاتا ہے۔ قرآن اور اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ ہمیں 4 حق بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے نبی کے 4 حقوق ہیں۔ پہلا حق نبی سے محبت، نبی سے محبت۔ کس درجے کی محبت ہو؟ اللہ کے نبی فرما رہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک تمہارے لیے میں اللہ کا نبی ماں باپ سے، اولاد سے، تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ سب سے زیادہ میں محبوب بن جاؤں، ماں باپ سے زیادہ محبوب بن جاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول فرما رہے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عباس تمہارے اسلام لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہوئی بنسبت اپنے والد ابو قحافہ کے مسلمان ہونے کی، ان کی خوشی کم ہے، تمہاری مسلمان ہونے کی خوشی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ تمہارے مسلمان ہونے سے اللہ کے نبی کو زیادہ خوشی ہوئی۔ اولاد ماں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی محبوب بن جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے کہنے لگے، بعد میں مسلمان ہوئے، کہنے لگے ابا جان آپ کہیں موقع پر میری تلوار کے نیچے آئے ہیں لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹا اگر اس وقت جب تو مسلمان نہیں ہوا تھا میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ آ جاتا، میں تو یہ اللہ رسول کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا۔
اللہ رسول زیادہ محبوب ہیں، اولاد محبوب نہیں۔ کامل ایمان والے تب بنو گے تمام دنیا سے میں زیادہ محبوب بن جاؤں، تمہیں تمام چیزوں سے دنیا سے محبوب بن جاؤ۔ اور اگر یہ محبت نہیں کہ ماں باپ زیادہ پیارے ہیں، ماں باپ کی خاطر اللہ کے نبی کی زندگی چھوڑ دی، اولاد کی خاطر، پچھلے دنوں ایک آدمی کو منگا میں کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہو یہ تو حرام ہے، اللہ کے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے منع کیا، یہی تو امتحان ہے کہ بچوں کی پوری کرتے ہو یا نبی کی مانگتے ہو۔ کامل ایمان والے تب بنو گے، اللہ قرآن میں فرما رہے